آخر میں جو ابھی حاضر امام کا اس حوالے سے کوئی فرمان یا کوئی چیز آپ کے سامنے ہے کیا؟ کربلا سے امام حوالے سے حسین قیام، جی جی ان کا، یعنی کہ جو ابھی موجودہ امام ہے نا، امام رحیم الحسینی علیہ جی، السلام، ان کا تو فرمان نہیں ہے۔ نہیں ہے، باقی ٹھیک ٹھیک بس۔ امام علیہ السلام جو اس سے پہلے امام تھے، ان کا بھی فرمان نہیں ہے۔ انہوں نے بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ ایجوکیشن پہ امفیسائز کیا ہے، ایجوکیشن ان کا اصل ہدف تھا، اور سوسائٹی میں جو ہے وہ ادارے بنانا ان کا ہدف تھا۔ انہوں نے فرمان بھی کیا، صحیح جب وہ ان کا وصال ہوا صحیح، تھا نا، اس سے کچھ پہلے ہم نے ویڈیو ڈالی تھی، ان کا فرمان یہی تھا کہ بھائی جو میرا اصل ہدف تھا نا، وہ معاشرے میں جو ہے نا تعلیم، اداروں کو فروغ دینا، ادارے بنانا مختلف، یعنی کہ ان چیزوں میں اے کے ڈی این فلاحی اور کام۔ اے کے ڈی، ہر امام کا اپنا ایک رول ہے نا بھائی۔ اے کے ڈی این انہوں نے بنایا، اس میں انہوں نے ادارے بنائے، تعلیمی ادارے، بینکنگ نظام، ہاسپٹل کا نظام، تمام نظام بنا کے انہوں نے امت کو دے دیا۔ انہوں نے بولا میرا یہ نظام تھا۔ اب بعد والے امام نے بھی ان چیزوں کو تو فروغ دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آج ظہور کریں گے، کل ظہور کریں گے، رمضان میں کریں گے۔ ہمارے امام نے کہا ہے کہ وہ ابھی اس کے لیے جو ہے 90 سال باقی ہیں، ابھی ابھی 90 سال۔ اچھا، انہوں نے بولا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے کل ظہور کریں گے، کبھی کہتے ہیں رمضان میں کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں دن کریں گے، ہو نہیں رہا۔ ہمارے اماموں نے کیا کہا ہے کہ ابھی اس کے لیے 90 سال باقی ہیں، جب امام پوری دنیا میں جو ہے مطلب اپنی امامت کو جو ہے وہ پیش کریں گے کہ ہاں میری بیعت کرو، اس میں بھی 90 سال، 96 سال باقی ہیں۔ اب یہ ابھی سے ہی کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ ظہور کر رہے ہیں، لیکن نہیں کر رہے۔ یہ جواد نقوی صاحب، جتنے بھی جو مولوی کہہ رہے ہیں، یہ سب کے بعد 90 سال بعد امام کا ظہور پوری دنیا میں ہونے والا ہے، 96 سال بعد۔ نہیں یہ یہ کس ابھی کا سے کہہ رہے ہیں، کہنا ہے؟ یہ اس عشریوں کا کہنا ہے 90 سال کے بعد؟ اسماعیلی شیعوں کا گنانوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ہمارے اچھا، دائیوں نے، یعنی کہ ہمارے مطابق تو دن بھی موجود ہے، کس دن ہوگا، جمعرات والے دن ہوگا، کس وقت ہوگا، یعنی کہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ اس میں بھی 90 سال، 96 سال باقی ہے۔ تب تک کے لیے صحیح۔ کیا ہو رہا ہے، امامت کی طرف لوگوں کو رجحانات دیا جا رہا ہے، بتایا جائے۔ نہیں تو آپ کے ہاں اگر امام مہدی نے آنا ہی ہے تو پھر موجودہ دیکھو نا، پھر تو امام آپ کا بھی غائب ہے نا مہدی، دیکھیں آپ ان کو جو تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں دور خلافت، یعنی کہ ایک دور مہدویت، ہمارے یہاں پر مہدویت کے جو ہے وہ دورے ہیں۔ ایک دور یہ اچھا، ہوتا ہے، ہاں مہدویت کے دور موجود ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے سیدنا قاضی نعمان قدس سیرہ نے جو ہماری کتاب ہے مشہور، فضائل ائمہ الاطہار، اس میں لکھا ہے، ہوں، فضائل ائمہ الاطہار میں انہوں نے جو ہے روایت نقل کی ہے، اسی روایت کو، یا علی انہ صحیح، سیکون عبادی اثنا عشر امامن، جو میں نے آپ کو پیش کی تھی نا 12 مہدیوں والی، ہاں ہاں بالکل، جی جی، اسی روایت کو جو ہے سیدنا قاضی نعمان بھی لے کر آئے ہماری کتابوں میں، کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ آیا استقلاف کی روشنی میں وہ امام ہوں گے کہ جو یعنی اپنی امامت کا براہ راست اعلان کر کے تمام دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ آ کر اپنے دائیوں کو، جیسا دائی الدعوت ہوتے ہیں نا، مختلف جی دائی جی، ہوتے ہیں، یہ جو ہے مختلف، جس طریقے سے صحیح، دائی الاکبر تھے ہمارے سیدنا قاضی نعمان، یہ دائی الاکبر تھے، اس طرح ہوں، کے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ ایک دور ہے جس میں مزید فروغ ملے گا امامت کو، اور جو ہے وہ چیز ابھر کے سامنے آئے گی، اور وہ امام جو ہے نا وہ ان کا ایک غلبہ، یعنی کہ ان کا ایک تقویت ملے گی امامت کو۔ یہ ایک دور ہے جو کتابوں اور میں لکھا ہوا ہے۔ صحیح، اور وہ جو امام مہدی کا ہے اس میں پھر پولیٹیکل اقتدار بھی سارا ان کا ہوگا پوری دنیا کا؟ ان کی امامت نافذ ہوگی، یعنی ان کی امامت جس طریقے سے ایک ہوتا ہے نا، جس طریقے سے ہمارے فاطمی دور میں جو ہے مصر پہ، حجاز میں، اس کے بعد جو ہے وہ آگے نکل کر کے جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہر صحیح جگہ ہماری امامت قائم، سکے بھی تھے ہمارے اماموں کے، ہمارے امام موسی صحیح، علیہ السلام کے سکے تھے، ہاں تھے کہ نہیں تھے؟ بالکل ایسے ہی، تو ایک حکومت تو تھی نا، یعنی حکومتی سطح جی، پہ امام کا جو ہے نا ایک منصب آ ٹھیک جائے گا، ٹھیک ٹھیک، اس کو بالکل لیکن ٹھیک، ٹائم لگے گا، اس کو وقت لگے گا۔ صحیح صحیح یار آپ نے، ظاہر بھائی یہ تو آپ نے 90 سال کا بتا کے اب ہم تو پھر کہاں ہوں گے یار؟ چلو ہم اپنے بچوں کو بتا دیں گے وہی اس طرح کا، خیر بہت اچھا، بہت شکریہ بھائی آپ سے اس موضوع پہ کافی تفصیل سے یہ بات ہو گئی، اور چونکہ کئی سوالات آپ کی گفتگو پر موجود تھے تفسیروں میں، اور خود میری بھی خواہش تھی کہ میں کچھ اور تخصص، یعنی اس میں تو ہم نے مکمل اسماعیلی اور اس میں سے نا ہر پوائنٹ پہ بہت تفصیل سے بات نہیں ہو سکی تھی، لیکن آپ کا اپنا چینل بھی ماشاءاللہ بہت، اس کے اوپر آپ کی چیزیں موجود ہے، تو دوست احباب جو ہے وہ دیکھے، صاحب اس آپ کا اپنا بھی فیس بک پہ بھی ان کو فالو کرے، تو چونکہ یہ کسی ادارہ جاتی اس میں بند نہیں ہے، تو آزادی سے یہ اپنی بات کرتے ہیں، اور میرے خیال سے ہر انسان کو، ہر سوچنے والے کو، ہر مکتب فکر کو، ہر مسلک کے لوگوں کو یہاں پر مکمل کھل کے بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور جو آزادی حاصل ہے اس میں ہمیں بولنا چاہیے، تاکہ بہت سی غلط فہمیاں جو نفرت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، مسلک کے اختلاف کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں پھیلاتے ہیں، تو وہ پھر غلط فہمیاں بہت
جڑوں تک چلی جاتی ہے. یعنی خود اثنا عشریوں کو بہت سے سنیوں کے طرف موجود غلط فہمیوں سے ان کو بہت شکایات ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. یا سنیوں کے ہاں کچھ جگہوں پر کہ بھئی شیعوں کے ہاں ہمیں ناصبی سمجھا جاتا ہے، دشمن اہل بیت، تو یہ غلط فہمی ان کے ہاں موجود ہے. تو اسی طرح اسماعیلیوں کے بارے میں تو ماشاءاللہ پوری امت ہی کے اندر غلط فہمیاں بہت زیادہ ہے. چاہے وہ اثنا عشری ہو یا سنی. تو اس لیے آپ جیسے نوجوانوں کا تحقیق کر کے گفتگو کرنا یہ بہت ضروری ہے بھائی، بہت اہم بھی ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے. اور جتنا ہم دوسرے کے موقف کو، اس کی دلیل کو روشن میں سمجھیں گے، ہمارے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، نرمی پیدا ہوگی کہ بھائی یہ بندہ بھی بات کر رہا ہے تو ایم ہی کوئی اس کو دنیاوی مفاد نہیں ہے، کوئی خواہش نفس نہیں ہے، اس کو کوئی شہرت کے حصول کا وہ نہیں ہے، کوئی اور مقصد. تو خود بیچارہ سچائی سمجھ کے اس پہ عمل کر رہے، اس ہوں، کو اپنایا ہوا نا، تو ہم دل میں ایک اس کے لیے لازماً ہم ایک دوسرے کے نرم گوشہ پیدا اس سے ہوگا. تھینک یو سر، بہت شکریہ بھائی صاحب. پھر آپ انشاءاللہ کا بھی ملاقات شکریہ. ہوتی ہے. ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا شکریہ. وسلام یا علی مدد.